آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر سنیں، یعنی جو ایکچوئل جسے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ویسے تو میلاد مصطفیٰ جب ہم بولتے ہیں کہ محفل میلاد ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی محفل جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں گے، آپ کا ذکر ہوگا، آپ کی سیرت طیبہ اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوگا۔ تو آج خصوصیت کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ولادت کا ذکر کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت سے پہلے ہی برکات نبوت کا اظہار شروع ہو گئے، جو کہ امام الانبیاء کی تشریف آوری تھی، اور ایسے محبوب جنہیں قرآن نے کہا سراجا منیرا، چمکتے ہوئے آفتاب، چونکہ اب اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، اب ظلمت کی رات ختم ہونے والی ہے اور ظلم و بربریت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور ہر سو اجالا ہی اجالا، سویرا ہی سویرا، چانن ہی چانن، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہونے والی ہے۔ اس لیے آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہر طرف آپ کی آمد کا شہرہ ہو گیا۔ جیسے سورج نکلتا ہے نا، سورج نکلنے سے پہلے سورج کے نکلنے کا خاموش اعلان ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پھوٹتی ہے، ایسے ہے نا، ساری رات ستارے چمکتے رہے، چاند چمکتا رہا، لیکن جیسے ہی صبح صادق کا وقت آیا، تاروں کی روشنی پھیکی پڑ گئی۔ کیوں؟ سورج نکلنے والا ہے، ابھی نکلا نہیں، نکلنے والا ہے، اور ستارے آسمان پر موجود، چاند آسمان پر موجود، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے، اب سورج کے سامنے کس کی مجال، کس کی روشنی؟ ساری روشنیاں اب ختم ہو گئی، سورج کی روشنی غالب آ گئی اور سارا جہاں منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سراج منیر ہیں، سراج منیرا سے چمکتے ہوئے آفتاب اور چمکانے والے آفتاب۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سے پہلے علامات نبوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا صرف کچھ دنوں پہلے، 55 دن تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ ہوا۔ ابرہا وہ مارا گیا، اور اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ جو گستاخ ہوتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے، اور میری تدبیر جو ہے وہ غالب آتی ہے، اور پھر وہ نشانی قبرت بن جاتے ہیں۔ وہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال ہے، خشک سالی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، شادابی ہی شادابی ہو گئے، اور ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ اور علامات نبوت میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہمارے آقا تشریف لائے
تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بت منہ کے بل گر پڑے. کیوں؟ بت شکن جو آ گئے, بت شکن آ گئے, بت منہ کے بل گر گئے. اور فارس کے جو مجوسی تھے 1000 سے ان کا آتش کدا جل رہا تھا, آگ جل رہی تھی. ایک لمحے کے لیے وہ آگ بجھتی نہیں تھی, لیکن شب ولادت کو بجھ گئی. اور یہ ان میں مشہور تھا کہ کوئی عظیم واقعہ ہوگا تو یہ آگ بجھے. یہ علامات نبوت میں سے. اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا, در و دیوار کانپ اٹھے اور ان میں دراڑیں پڑ گئی. اس کے بڑے بڑے جو قلعے تھے وہ زمین بوس ہو گئے, جو کہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب کیسر ہو یا کسرا ہو, وہ ایران ہو روم ہو, اب اس کو فتح کرنے والا فاتح اعظم تشریف لا چکے ہیں. اسلام کا پرچم ان علاقوں میں لہرانے والا, یہ اس بات کا اعلان ہے. ہمدان اور کم کا علاقہ ہے جو موجودہ ایران ہے, اس میں ہمدان اور کم, اس کے درمیان ایک جھیل نما بحری علاقہ تھا جسے بحیرہ ساوا کہتے ہیں. یہ تقریباً 6 میل لمبا اور 6 میل چوڑا تھا. یہ اس میں پانی تھا, جھیل نما تھا. یہ یک لخت خشک ہو گیا. اور وہاں فرماتے ہیں یہ بھی علامات نبوت میں سے. اسی طرح شام اور کوفہ کے درمیان وادی ساوا ہے, وہاں خشک ندی تھی, پانی نہیں تھا. ولادت کی رات وہ ندی جو ہے لب بھر گئی, اس میں پانی جاری ہو گیا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات مجھ سے ایسا نور خارج ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا. یہ علامات نبوت میں سے. سبحان اللہ. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے. یعنی گویا ہر چیز مبارک باد دے رہی ہے. پوری کائنات میں جشن کا سما ہے. پوری کائنات میں ظلم ختم ہونے والا ہے, بربریت ختم ہونے والی ہے, اندھیرا چھٹنے والا ہے. اس کائنات کو منور کرنے والا امن کا دائی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در پر زمانہ. نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار نے حضور کی اوصاف بیان کیے نا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ کہنے لگا کہ کاش مجھے ان کی صحبت, ان کی خدمت میسر آ جائے اور میں کروں کیا. حبشہ کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں خدمت یہ کروں گا کہ اس سونے محبوب کے جوڑے اٹھاؤں, نعلین اٹھاؤں. سبحان. جس نے پہچانا کہ اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا, وہ حبشی مسلمان ہو گیا. بادشاہ حضور کو دیکھا نہیں ہے, دعوت پہنچی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان. وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لائے اور ولادت 12 ربیع الاول دن پیر, صبح صادق کا وقت, رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے. رات اور دن. سبحان اللہ. کیا حسین لمحہ, کیا حسین وقت, کیا حسین گھڑی ہوگی. ہمارے امام فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. سبحان اللہ. ماہ مدینہ طیبہ کے چاند, جس سہانی گھڑی
جنگ کا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دن افروز ساعت پہ سب کہہ دیجیے، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسین لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت کا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میں تمہیں ایسے عظیم رسول کی خوشخبری دیتا ہوں کہ یاتی جو آئیں گے، من بعد میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ احمد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ احمد۔ دیکھیں ہم بھی میلاد کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، فرق یہ ہے انہوں نے کہا احمد آئیں گے، محمد آئیں گے، اللہ کا پیارا آئے گا، امام الانبیاء آئے گا، وہ دکھی دلوں کو جوڑنے والا، غریبوں کا ملجا، فقیروں کا مأویٰ، اپنی رحمت عالم کے فیض سے بھرنے والے تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ آ گئے آ گئے، سب کہتے ہیں آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے۔ انہوں نے کہا تشریف لائیں گے، اور ہم کہتے ہیں آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بدلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ کیسے آقا؟ فقیروں کے ماں باپ، ضعیفوں کے ملجا، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، غلاموں کے مولا، غلاموں کے مولا۔ ایسے آقا پیر کے دن صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول تشریف لائے۔ کتنی سعادت برکتوں والی ہمارے پیارے آقا کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، کیسی ماں ہے، کیسی ماں۔ نام کیا ہے؟ سیدہ آمینہ۔ کتنی خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کی امامت کرنی ہے، جو شافع محشر ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، جو جن کے ہاتھوں میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا، جو سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، جن کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور سب سے پہلے جو داخل جنت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کو ان آقا کی ماں بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا عظمت، کیا شان، کیا رفعت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان۔ تشریف لائے پیارے والد سیدنا عبداللہ، وہ پہلے مثال فرما چکے تھے، جناب سیدنا عبد المطلب، آپ کے دادا، کیا نام ہے؟ عبد المطلب، آپ کے دادا حرم کعبہ میں موجود تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی، مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ کو بیٹا عطا فرمایا۔ آپ دادا بن گئے، اور بیٹا بھی ایسا حسین، حسین مہجبی، حسین مہجبی۔ آپ خوشی سے دوڑے دوڑے جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے تو اپنے پوتے کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ حسن اتنا ہے، غزالی زمان نے فرمایا نا کہ حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم غار ہرا دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، کیا حسن۔ پیر مہدی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مرغریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سرور ایسا حسن اٹھایا بیٹے کو سینے سے لگا. اور آقا جب پیدا ہوئے نا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسے نہیں ہوئی جیسے عام بچوں کی ہوتی ہے. آپ پاکیزہ بدن، پاکیزہ بدن، پاکیزہ بدن، ناف بریدہ مختون، اور جسم سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، سر میں مانگ جیسے گنگا کیا ہوتا ہے ایسے پاکیزہ پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت و شان عطا فرمائی. اور یہ دیکھیں میرے پاس جو کتاب موجود ہے، اس میں سیرت نگاروں نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ لکھا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آتے ہی سجدہ ریز ہو گئے. سبحان سبحان. آپ عبد المطلب انہوں نے اٹھایا اور چوما سینے سے لگایا اور فرمایا یہ تو میرا محمد ہے. کیا نام ہے؟ محمد. محمد محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے. کیا معنی ہے؟ اپنے آقا کے نام کا معنی یاد کریں. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے. بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے. پورا قرآن آپ پڑھتے چلے جائیں، بار بار ذکر مصطفیٰ، حضور کی تعریف. کہیں حضور کے چہرے کا ذکر ہے، کہیں حضور کی زلفوں کا ذکر ہے، کہیں حضور کے قول مبارک کا ذکر ہے، میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر ہے. قرآن میں آپ کے شہر مکہ کا ذکر ہے، حضور کے ازواج کا، آپ کی اولاد کا ذکر، آپ کے غلاموں کا ذکر ہے. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بار 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 تعریف کی جائے. سبحان اللہ. فرمایا یہ میرے محمد ہے. وہاں ابو لہب کی کنیز بھی موجود تھی، نام ہے سویبہ. کیا نام ہے؟ امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. اس نے جب دیکھا خوش ہو کر دوڑی دوڑی ابو لہب کے پاس پہنچی اور کہا تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمد رکھا گیا ہے. اب دیکھیں بعد میں تو وہ دشمن بنا نا حضور کا، لیکن اس وقت اس نے خوشی میں آ کے کہا جا تجھے آزاد کیا. حضور کی ولادت پر غلامی سے نجات مل رہی ہے، غلام آزاد ہو رہے ہیں. یہ ولادت مصطفیٰ کا صدقہ دیکھیں. کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اور روایتوں میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا بعد میں مرنے کے بعد، اور پوچھا کس حال میں ہو؟ کہا بہت برے حال میں. لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. پھر اس کی شرح میں آگے لکھا کہ یہ جو اس انگلی سے اشارہ کیا تھا نا اس سے مجھے نفع حاصل ہوتا ہے، میں اس انگلی کو چوستا ہوں میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. دیکھیں ولادت مصطفیٰ پر خوشی منانے والا کافر بھی اس کو بھی نفع مل رہا ہے، حالانکہ اس نے رسول نبی سمجھ کر خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ بھتیجا سمجھ کر جو اللہ کے محبوب ہیں. اللہ رب العزت نے اسے بھی محروم نہیں رکھا. اور جو حضور کی محبت میں حضور کا امتی اور حضور سے والہانہ عشق رکھنے والا اگر حضور کا ذکر کرے گا، حضور کا میلاد منائے گا، حضور سے محبت کا اظہار کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اسے محروم نہیں رکھے گا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت ہوئی. اب وہاں عرب کا دستور یہ تھا کہ
مضافاتی علاقے سے دائیاں آتی اور بچوں کو لے جاتی اور وہ بچے ان کے پاس رہتے. مقصد یہ تھا کہ جن علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہے بچے وہاں پرورش پائیں، ان کی جسمانی ساخت اچھی ہو اور جب وہ بولنے کے قابل ہوں تو فصیح زبان سیکھیں. عربی جو لینگویج ہے وہ بہترین طریقے سے جو اوریجنل عربی ہے وہ سیکھیں. تو کئی دائیاں آئیں قبیلہ بنی سعد کی، سب نے امیروں کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے تھے انہیں لے لیا، ادھر کوئی نہ آئی. اور ان دائیوں میں ایک دائی ایسی بھی تھی جس کے مقدر کا ستارہ چمکنے والا تھا، جسے ہمارے آقا نے پسند فرما لیا. کسی نے اس کو غریب سمجھ کر، اس کی کمزور سواری دیکھ کر، لاغر اونٹنی دیکھ کر کسی نے اس کو بچہ نہ دیا کہ یہ کیا ہمارے بچے کی پرورش کرے گی، اس کی سواری کمزور ہے اور جو اس کے پاس اونٹنی ہے یہ بھی کمزور ہے اور یہ بھی غریبی نظر آتی ہے. لیکن عشاق کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. حضور کے پاس جو دائیاں آئیں، دائیوں کی کیا مجال کہ وہ حضور کو ریجیکٹ کرتی، ہمارے آقا نے قبول نہیں فرمایا. سبحان اللہ، ہمارے آقا نے قبول نہیں فرمایا چونکہ مقدر کا ستارہ چمکنے والا تھا. کن کا؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ کا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا. یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے ہمارے آقا کو دودھ کس نے پلایا؟ سب سے پہلے آپ کو دودھ پلانے والی ہیں سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا. پھر آپ کی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دودھ پلایا. پھر بعد میں دیگر دائیاں ہیں اور یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ. اچھا، اب آئیں، ان کو پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے جس کے والد نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا چلے یہی لے لیتے ہیں. اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ خالی جانا یہ ہمارے لیے آر کا باعث ہے. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں اور حضور کو دیکھا تو دیکھتی رہی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کو دیکھا تو اپنی آنکھیں کھول دی. انہوں نے اٹھایا، چوما سینے سے لگایا. بس پھر کیا تھا، پہلے سواری کمزور، اونٹنی کمزور اور آپ کی حالت بھی بڑی خستہ تھی، لیکن جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں تشریف لائے تو اب کیا ہوا، برکتوں اور عنایتوں کا یوں سمجھ لو کہ در کھل گئے، برسات شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں عطا فرمائیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ جو دودھ پلانے کے قابل نہیں تھی، کمزور تھی نا، فرماتی ہیں کہ آقا کو جیسے میں نے اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے بچے کے صدقے سے اتنا فیضان عطا فرمایا کہ میں حیران رہ گئی. اور جو سواری کمزور تھی، جب میں اس پر بیٹھی تو جب میں وہاں سے چلی اور اپنے قبیلے میں پہنچی تو جو میرے ساتھ آنے والیاں تھے انہوں نے کہا حلیمہ تو غریب، تیرے پاس تو مال نہیں تھا، تو نے یہ سواری کہاں سے خرید لی ہے، اتنی طاقتور، اتنی برق رفتار یہ سواری. انہوں نے کہا سواری تبدیل نہیں کی، سوار ہے. تم نے سوار کو نہیں دیکھا، سواری وہی ہے، لیکن اس سوار پر بیٹھنے والا شاہ سوار ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ شاہ سوار ہے. ان کے قدم لگے ہیں، اللہ رب العزت نے سواری کو یہ برکتیں عطا فرمائی. اور فرماتی ہیں کہ جب میں یہ حضور کی برکات میں نے ولادت سے پہلے جو تھی وہ بیان کی آپ کو، اب ولادت کی بات کی برکات دیکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عاشقو خوش ہو جاؤ. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، جس کو حضور سے نسبت ہو جائے اللہ رب العزت اسے محروم نہیں رکھتا، محروم نہیں رکھتا. دیکھیں کیسی برکتیں مل رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے قبیلے سے اپنے گھر سے گئی تھی نا، اس وقت میری جو بکریاں تھی کمزور تھی کیونکہ خشک سالی تھی، چارہ تھا نہیں.
بڑے کمزور تھے جانور میرے، لیکن جیسے میں اپنے گھر میں داخل ہوئی اپنے آقا کو لے کر، تو میری بکریوں کے تھن بھر گئے، اور جب میرے شوہر نے اس کو دھونا شروع کیا گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ آقا تشریف لائے ہیں کہ اب غربتیں ختم ہونے والی ہیں، اب مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، اب ظلم چھٹنے والا ہے، اب ہر سو اجالا ہی اجالا، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ کا حسن تو میں بیان کر چکا نا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوئی نا تو جو میری پڑوسنیں تھیں وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی لگتا ہے حلیمہ سعدیہ کہ تم مکہ سے ہو کے آئی ہے، بڑا مجھے مال ملا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی ساری رات تیرا گھر روشن تھا، اتنا مال، ساری رات دیے جلتے رہے، چراغا تھا گھر کے اندر۔ وہ کہنے لگی خدا کی قسم میں نے تو دیا جلایا ہی نہیں ہے، یہ ساری روشنی یہ حضور کے چہرے کی ضیاء ہے، ان کا نور ہے جس سے میرا گھر جگمگ جگمگ کر رہا۔ سبحان اللہ۔ سنیو، اگر حضور سے محبت کرو گے تو ہمارا دل بھی جگمگا اٹھے گا۔ خدا کی قسم ہماری تاریک رات جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تاریک ہو چکی ہے، یہ ظلمت، یہ اندھیرا، یہ تاریکی ختم ہو جائے گی حضور کے نور سے، حضور کی محبت سے، حضور کے عشق سے، اگر صحیح معنی میں ہم نے اپنا تعلق اپنے آقا سے قائم کیا۔ تو کیا برکات میلاد مصطفیٰ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ حصول برکت کے لیے آپ کو میلاد سنایا ہے، حصول برکت کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں حضور کا میلاد ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں حضور کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور کا صدقہ عطا فرمائے، سب کہہ دیجیے آمین۔ میں یہاں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ سب علماء سے اپیل کی ہے کہ آج کا جو جمعہ ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی جائے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکے بنائے گئے، پوری دنیا کے مسلمان رنجیدہ ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ جو انسانی حقوق کا علم اٹھاتے ہیں، بات میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انہیں دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے حقوق نظر نہیں آتے، کہ مسلمان کہتے ہیں کہ تمہارے اس عمل سے ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارا کردار ایسا ہے، ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے دشمن اتنے جری ہو گئے، یعنی اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ وہ سر عام گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ پچھلے سالوں سے ہو رہی ہے۔ ان دنوں جو کچھ ہوا ہے نا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک اسکول میں ایک ٹیچر تھا، وہ فریڈم آف سپیچ اس پر گفتگو کرتا تھا کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، جو آپ کہنا چاہیں، جو آپ کے دل میں ہے آپ کہہ ڈالیں، اور معاذ اللہ وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنا کے لاتا اور بچوں کو دکھاتا۔ اب اس میں مسلمان بھی اسکول میں پڑھنے والے مسلمان کے بچے گھروں میں شکایت کی، انہوں نے پرنسپل سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 16 اکتوبر کو ایک عبداللہ نامی لڑکا جس کی عمر کوئی 16-17 سال ہے، یہ چیچنیا کا یعنی بائی برتھ چیچن ہے اور یہ فرانس میں رہ رہے تھے، اس کی غیرت ایمانی جاگی اور یہ بھی اسی سکول میں پڑھ چکا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ وہ ٹیچر میرے دور میں بھی گستاخی کرتا تھا، اب پھر گستاخی کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے چلا 100 کلومیٹر دور سے وہاں پہنچا،
اسکول ٹائمنگ کے بعد اس نے اس ٹیچر کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر اس نے اس کو فنڈار کر دیا. کتنی جرت ہے. غازی علم الدین شہید کا کردار ادا کیا اور سیکورٹی فورسز آئیں اور انہوں نے اس نوجوان کو وہیں شہید کر دیا. شہادت سے پہلے اس نوجوان نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ مسلمان یہ وہ مسئلہ ہے، ایک اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ مسلمان اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے، اس معاملے میں اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے. مسلمان ہر چیز برداشت کر لیا لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود فرانس کے صدر نے سرکاری عمارتوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے ابیزہ کروائے. مسلمانوں کو ٹیز کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے. یہ اتنے اسلام دشمن ہیں. اب کیفیت کیا ہے؟ فرانس میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پر کچھ تشدد واقعات وہاں ہو رہے ہیں. تقریباً کل تک 70 مساجد بند کر دی گئی فرانس میں، اور جو خواتین حجاب میں نظر آتی ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے عبایا، ان کے لباس وہ نوچے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے. لیکن اس وقت مسلم امہ کو، ہمارے قرآنوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار ادا انہوں نے نہیں کیا. یہ افسوس کا مقام ہے. صرف ترکی کے صدر طیب رجب اردگان، انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ تم نے اگر اپنی روش نہ چھوڑی تو تم تباہ و برباد ہو. اور جو بات بیان کرنے کی ہے وہ بیان کرنی چاہیے. ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے تمام مسلم ممالک کے سربراہان کو لیٹر لکھا اور اس میں یہ بات لکھی کہ تمام مسلمانوں کو اس ایشو پر متحد ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ میں اپنا یہ مسئلہ پیش کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی لا بنائے، کوئی قانون بنائے. اس طرح اگر یہ معاملات چلے گئے تو پھر اسلامو فوبیا بڑھتا جائے گا اور آئے دن پھر ایسے واقعات ہوں گے، پھر اس کو سنبھالنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن چاہیے کہ تمام جتنے بھی اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس سلسلے میں. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ان گستاخوں سے لڑ نہیں سکتے، ہم ان گستاخوں کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتے. ہم کیا کریں؟ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، اور ترکی کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی یہ کمپین شروع ہو چکی ہے کہ کم از کم اتنا تو ہم کریں کہ جو فرانس کی پروڈکٹس ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں. کم از کم ہم معاشی طور پر ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر سارے مسلمان فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ان کو معاشی طور پر بہت بڑا دھچکا لگے گا. اور باقاعدہ سرکاری سطح پر ترکی میں یہ کمپین شروع ہو چکی ہے. تو ہم بھی کوشش کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صرف نعروں کی حد تک نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس صرف نعروں کی حد تک نہیں بلکہ عملی لحاظ سے بھی جو ہم سے من کرتا ہے کریں. اور دوسری بات کہ دشمن ہمارے دل سے محبت رسول، عشق مصطفیٰ نکالنا چاہتا ہے تو ہم حضور کا ذکر اور کریں، حضور کا جشن اور منائیں، اپنے بچوں کو حضور کی محبت ہم گھول گھول کر پلائیں اور اپنی ذات پر بھی حضور کی سنتوں کو نافذ کریں. یہ ہمارا حق بنتا ہے. ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارا نام بھی نہ رہے داستانوں میں، یعنی کیفیت یہ بن جائے. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. بلکہ یہ شعر کسی اور کا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ابلیس کا پیغام یہ ہے کہ یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر ان کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ ابلیس کا پیغام ہے. تو اس کا جواب کسی نے لکھا کہ اس کا جواب یوں دو، بتلا دو گستاخ نبی کو
غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج اس عبداللہ نامی نوجوان نے بتا دیا کہ غازی علم الدین شہید مرا نہیں ہے، غازی علم الدین شہید آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہہ دیجیے آمین، سب کہہ دیجیے آمین۔ یہاں آخر میں بس میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں ہم نے محافل میلاد میں شرکت کی، محافل میلاد کا انعقاد کیا۔ ہم یہ دیکھیں ان محافل سے میری زندگی میں چینج کیا ہے، چینج کیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ سے بھئی آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے کہا بڑا ثواب ملا۔ ثواب تو ملا الحمدللہ، لیکن آپ کی پریکٹیکل لائف میں کیا چینج آیا؟ آپ نے سود کے بارے میں بیان سنا، سود چھوڑ دیا آپ نے۔ جھوٹ کے بارے میں آپ نے سنا، جھوٹ ترک کیا آپ نے بے حیائی کے بارے میں سنا، بے حیائی چھوڑ دی۔ آپ نے ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں وہی سنی، ملاوٹ چھوڑ دی آپ نے یہ سنا کہ ہمارے آقا ان اعمال کو ناپسند کرتے ہیں اور حضور کے محبوب اعمال یہ ہیں، حضور کی پیاری سنتیں یہ ہیں۔ تو ہمارا رویہ تبدیل ہوا؟ اگر ہوا تو آپ کو مبارک، آپ کو مبارک۔ اگر ذکر مصطفیٰ سے، محفل میلاد مصطفیٰ سے اگر آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کا ذوق مل گیا، اگر آپ نمازی بن گئے، اگر سنت مصطفیٰ پر چلنے کا جذبہ مل گیا اور یہ ذہن میں بنا کہ مالک جو زندگی میری گزر چکی ہے وہ 100 گزر چکی ہے، اب میری زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں میں تیرے حبیب کی سنتوں پر چلتے ہوئے گزاروں گا۔ اگر یہ جذبہ ملا ہے تو مبارک، اگر ایسا کچھ نہیں تو پھر تیار رہے قیامت کے دن اپنے آقا کو منہ دکھانا ہے، منہ دکھانا ہے اپنے آقا، جواب دہ ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ فرمائے صرف لنگر ہی کھاتے رہے تھے، صرف نعرے لگاتے رہے تھے، صرف گھر کو ہی سجاتے رہے تھے، میری سنتیں پامال ہوتی رہی، میرے دین کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ تو نے اس دین کے احیاء کے لیے، اس دین کی ترقی کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو نے اس دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے تو نے کیا کیا؟ یہ اگر کوشچن ہوا تو قیامت کے دن ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ خدا کے لیے اپنی فکر کیجئے، اپنے بچوں کی فکر کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جلوس میلاد انشاءاللہ ڈیرہ اڈا سے 4 بجے روانہ ہوگا عصر کے بعد، اور انشاءاللہ ہمارا بھی خضرہ مسجد سے انشاءاللہ مختصر سا جلوس میلاد، یہ بعد سلام انشاءاللہ سلام پڑھیں گے، مختصر سا دورانیہ ایسے ہوتا 15-20 منٹ کا، یہی قریب انشاءاللہ یہ جلوس نکلے گا، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا سے والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرکت فرمائیں گے؟